جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کیسی ہوگی سیریز میں آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے اس بات کے اظہار کیا کہ جہنم کیسی ہوگی سیریز بھی بنائیں، تو آج جہنم کیسی ہوگی سیریز کا پہلی قسط ہے۔ میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں باب صفت النار سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، اور اگر وہ 2 بار بجھائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے فائدہ نہ لے سکتے تھے، اور اب یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب اس سے اندازہ کرو کہ جو آگ تمہیں دنیا میں عطا کی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنے کام کرو، وہ آگ بجھی ہوئی آگ ہے، تو سوچو وہ آگ کیا ہوگی جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلتی ہے، جس آگ کا حصہ بننے سے یہ آگ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ 1000 برس تک سلگائی گئی اور اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک سلگائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس میں ایسی سیاہی ہے جیسے اندھیری رات میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافروں میں سے وہ شخص لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی عیش سے گزری ہو، اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ایک غوطہ دو، اس کو ایک غوطہ جہنم میں دے کر نکالیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے اے فلانے کبھی تو نے راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں راحت کیا ہے۔ اور مومن کو لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی سختی اور تکلیف میں گزری ہوگی، اور حکم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو، پھر وہاں سے نکال کر اس کو لائیں گے اور پوچھیں گے اے فلانے تو نے کبھی سختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا مجھے کبھی سختی اور بلا نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ روایت اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اپنی سختی پر، اپنی تکلیف پر جو اس دنیا میں جس سے وہ گزر رہے ہیں شکوے تک پہنچ جاتے ہیں یا شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو انشاءاللہ تعالی جب جنت میں جاؤ گے تو یہ سختی یاد بھی نہیں رہے گی، یہ پریشانیاں یاد بھی نہیں رہیں گی، اور ان کو جو مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، انہیں عیش و عشرت کی زندگی میں دیکھ کر بڑے عجیب سے ہوتے ہو کہ دیکھو یہ اللہ کو مانتے بھی نہیں، اللہ کی مانتے بھی نہیں، اور کتنے مزے میں ہیں، لیکن یہی کافر جب جہنم میں ایک غوطہ کھائیں گے پھر یہ ساری راحت بھول جائے، پھر ان کو یوں ہی لگے گا کہ کبھی راحت ملی نہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ہیچ ہے، آخرت اور اس کی ہر چیز کے مقابلے بے معنی ہے، بے وقعت ہے۔ تو جو وہاں پر کامیاب ہو گیا اصل میں وہی کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم تو دنیا کی زندگی میں مگن ہو، خوش ہو، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو، پر اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی، تو اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش، وہی اصل میں جیت ہے۔ اس دن جو جیت گیا وہی اصل میں جیت گیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کافر دوزخ میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کافر دوزخ میں بڑا کیا جائے گا،
یہاں تک کہ اس کا دانت احد پہاڑ سے بڑا ہوگا، اس سے اس کی صورت بگاڑنا اور دوزخ کا بھرنا منظور ہوگا، اور پھر اس کا سارا بدن دانت سے اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا تمہارے دانت سے بڑا ہوتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب کافر جہنم میں داخل ہوگا تب تو یہی ظاہری جسمانی حالت ہوگی، لیکن جب داخل کر دیا جائے گا تو پھر اسے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کو بھر دیا جائے ان کافروں، اور ان کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، اور سارا بدن اسی مناسبت سے ہوگا جیسے تمہارے دانت کی مناسبت سے تمہارا سارا بدن ہے۔ اگر آپ کبھی مدینہ منورہ گئے ہوں، نہ بھی گئے ہوں، انٹرنیٹ کھول کر ہی کبھی احد پہاڑ کو دیکھ لو تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ احد پہاڑ حضور نے یہاں پہ تشبیہاً فرمایا ہے، کیونکہ جو وہاں پر لوگ تھے وہ جانتے تھے احد پہاڑ ایک بہت بڑی ان کے نزدیک نشانی تھی، اور بڑے پہاڑ تھا، مدینے کے پہاڑوں میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ اس کا ایک دانت اتنا بڑا ہوگا، تو اب اس کا اتنا بڑے بدن کو جب تکلیف ہوگی، جب بڑے بدن کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اتنے بڑے حصے پہ تکلیف ہو رہی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں ایک رات ابو بردہ کے پاس تھا، اتنے میں حارث بن قیس ہمارے پاس آئے، اور اس رات کو ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ ان کا شمار مدر کی قوم سے زیادہ ہوگا، اور میری امت میں سے ایسا بھی ہوگا جو دوزخ کے لیے بڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخ کا ایک کونا ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں پر رونا بھیجا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں نالوں کی طرح نشان بن جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ بہہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب ایسی آیتیں آیا کریں قرآن کریم کی، آپ پڑھا کریں تو اس میں آپ زیادہ چوکنے ہو جایا کریں۔ کیونکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، خاص آپ سے مخاطب ہے، اور جب خطاب خاص ہو تو توجہ بھی خاص چاہیے، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں سے تو خطاب ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو ایک دن جواب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گا اس عمل کا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو مگر مسلمان رہ کر۔ موت تو پھر ایمان کی موت ہے، ورنہ کیا موت ہے؟ موت ہی نہیں ہے، وہ تو جہنمی کی موت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اگر ایک قطرہ رقوم، یہ دوزخیوں کی خوراک ہوگی، دوزخیوں کی خوراک ہوگی، ایک قطرہ رقوم کا زمین پر ٹپک آئے تو ساری دنیا والوں کی زندگی خراب کر دے، پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس سوائے اس کے اور کوئی کھانا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گا مگر سجدے کا مقام چھوڑ دے گی۔ اللہ نے آگ پر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی جو اعضاء سجدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں سجدے کے مقام محفوظ رہ جائیں گے۔ ان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، تو وہ جو دوزخ میں جائیں گے ان کے اوپر یہ کرم رہے گا کہ وہ جو مقامات سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ محفوظ رہیں گے، باقی بدن کو آگ لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لائیں گے
اس پل صراط پر کھڑا کرائیں گے اور کہا جائے گا کہ اے جنت والوں. وہ یہ آواز سن کر گھبرا کر ڈرتے ہوئے اوپر آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ جہاں ہیں وہاں سے نکالے جائیں. پھر پکارا جائے گا اے دوزخ والوں. وہ اوپر آئیں گے خوش خوش کہ شاید ان کے نکالنے کے لیے حکم آ گیا ہے. اتنے میں کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر حکم ہوگا اس کو پل صراط پر ذبح کر دیا جائے اور پھر دونوں فریقوں کے لیے یہ اعلان ہوگا ثم یقال للفریقین جہاں ہو اب ہمیشہ وہیں اپنے اپنے مقاموں میں رہو گے. یقال للفریقین کلاہما خلود فیما تجدون لا موت فیہا ابدا. اور اب موت نہیں ہے، اب موت نہیں ہے. اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہمارے گناہ بہت ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. اے اللہ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.